حضرت بلال کی استقامت، ایمان کی وہ آواز جو کبھی خاموش نہ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں آج خاموش تھیں، مگر اس خاموشی میں ظلم کی چیخیں چھپی ہوئی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حق کی بات کرنا جرم سمجھا جاتا تھا اور ایک اللہ کو ماننا بغاوت کہلاتا تھا۔ انہی حالات میں ایک سیاہ غلام بلال بن ربا بھی تھے، جن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ وہ اپنے آقا الفامیہ بن خلف کی ملکیت تھے، مگر ان کا دل سچ کی تلاش میں بے چین رہتا تھا۔ جب نبی کریم نے لوگوں کو توحید، عدل اور آخرت کا پیغام دینا شروع کیا تو حضرت بلال ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہی سچ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہ تھا، کیونکہ غلام کے لیے اپنے آقا کے دین کے خلاف جانا زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب الفامیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا غصہ پاگل پن میں بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے بلال، محمد کے دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم عبرت بن جاؤ گے۔ حضرت بلال نے کمزور آواز میں مگر مضبوط یقین کے ساتھ جواب دیا، میرا رب ایک ہے۔ یہ سن کر ظلم کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ انہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا دیا جاتا۔ دوپہر کے وقت جب سورج آگ برسا رہا ہوتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ پیاس سے ہونٹ سوکھ جاتے، جسم جواب دے جاتا، مگر زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا، عہد، عہد۔ راستے سے گزرنے والے لوگ یہ منظر دیکھتے، کوئی ہنستا، کوئی تماشا دیکھتا، مگر حضرت بلال کی آنکھوں میں خوف کے بجائے یقین کی چمک ہوتی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تکلیف عارضی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان کا جسم غلام تھا، مگر روح آزاد ہو چکی تھی۔ کئی دنوں تک یہ ظلم جاری رہا۔ الفامیہ بن خلف کبھی خود مارتا، کبھی دوسروں کو اکساتا۔ وہ کہتا، لات و عزا کو مان لو، بس ایک بار کہہ دو۔ مگر حضرت بلال کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، عہد، عہد۔ نبی کریم کو جب حضرت بلال کی حالت کا علم ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بلال صبر کر رہے ہیں، اللہ ان کے صبر کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً الفامیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا، کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے عذاب دیتے ہو کہ وہ اللہ کا